پھینکنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تقریر سننے کا وقت بھی نہیں ہے، نہ تقریر کرنے کا وقت ہے، تقریر کھانے کا وقت ہے یہ۔ تو چونکہ آیا بہت دور سے ہوں، ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، روز رات کا یہی کام ہمارا ہے۔ بڑے ادب سے جلسہ کروانے والوں سے یہ اپیل اور گزارش ہے، جلسوں کا وقت بہت کم کیا کیجیے، اب 12 بجے جلسے ختم کر لیا کیجیے اگر کچھ بھلائی چاہتے ہیں تو۔ مولانا رات بھر ریت ریت کر کے ذبح کر کے قوم کو آپ نہ کچھ جگا سکتے ہیں نہ کچھ سمجھا سکتے ہیں، صاف سیدھی بات۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ ابھی بچے کیا جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو کچھ پتہ ہے؟ گزشتہ 25 سے 30 سال کا جو عرصہ ہمارا گزرا ہے وہ اسی طرح گزرا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا اس بے موسم کی برسات میں جو کام کے لوگ تھے ہمارے جلسوں سے بھاگ گئے۔ جی، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، لائر تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، یہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آتے۔ انہیں پتا یہ رات بھر راہ گاں 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 پاں پاں نعرے تکبیر زندہ باد، وہاں سے بولو سبحان اللہ، وہاں سے مارو ماشاء اللہ، یہی کریں گے رات بھر یہ۔ اس لیے پڑھا لکھا طبقہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتا۔ اللہ کے واسطے ہم اپنی برادری سے گزارش کریں گے جو ممبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر بچانا چاہتے ہو یہ جو بچا کچا سامان ہے اسے بچا لیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ عربی کا ایک سینٹنس ہے، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات ان کی عقلوں کے مطابق کی جائے۔ دیسی کوا مراٹھی بول، مثل مشہور ہے نا۔ اگر ایک دم گاڑی اردو میں ابھی استعمال کرنا شروع کی، ایک مترجم کی ضرورت پیش آئے کہ اس اردو کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو وہ سب باؤنسر چلی جائے۔ ارے وہ ان کا قصور نہیں ہے، اپنا ہی قصور ہے، وہ کیا کریں گے بیچارے، بیٹھا رہ دیجیے۔ اب 1 گھنٹہ مجھے بھی جھیل لیجیے آپ، جیسے سب کو جھیلا ہے۔ بس یہ ہمارے یوٹیوب والے سب زندہ ہیں ماشاءاللہ، یہ اس طاق میں ہے کہ کس پوائنٹ کو لے کر کے ہنگامہ کرنا ہے، یہ اس طاق میں رہتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے، دھندا کرنا اچھی بات کیجیے، اللہ آپ کے دھندے میں برکت کرے، مگر اب اس دھندے کا یہ مطلب بھی نہیں کسی کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا دو۔ ابھی بیچارے لٹکے ہوئے نہیں رہتے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے بڑے ادب سے عرض ہے، اس کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تقریر کا حافظ نہیں ہوں میں، ورنہ آنکھیں بند کر کے سنا دیتا 1 گھنٹے کی، لیکن اب چونکہ آپ کا کھانا بھی کھایا ہے، دور سے آئے بھی ہیں، تو کچھ تو بہرحال روٹی حلال کرنی پڑے گی۔ غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ سفینہ آج بھی ساحل پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو۔ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ اگر کوئی سب سے زیادہ بے وقوف، مند بدھی، کم سوچ وچار کی کوئی قوم ہے، اس قوم کو مسلمان کہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا جملے بڑے سخت ہیں میرے، ویسے بھی میں ایسا ہی کوئی ڈاکٹر ہوں جو دوا کڑوی ہی دیتا ہوں۔ تو کسی بھی شوگر کے پیشنٹ کو تھمس اپ نہیں پلانا آتا مجھے ڈاکٹر صاحب جی، اور کسی بھی ہارٹ کے پیشنٹ کو چربی کی بوٹی نہیں کھلانا آتا ہے۔ یہ بھی گزارش ہے ابتدائے سخن میں اپنے علماء سے
قوم کو پیروں کی تعریف کرتے 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 اتنا مت پگلا دو کہ اللہ کا درباری بھول جائیں. پوری تقریر لے پیر دے پیر، لے پیر دے پیر. خدا بھی کسی ذات کا نام ہے؟ جانتے ہو خدا کو؟ جس نے پیر کو بھی پیدا کیا، پیر کے باپ دادا کو پیدا کیا. جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا. کاش اس قوم کو دین سکھایا جاتا تو ہمارا سنی جاہل نہیں رہتا. ہم نے پیر سکھایا ہے، فلانے پیر ڈھکانے پیر، وہ جنت میں لے کے جائیں گے. وہ کسی بھی پیر کے باپ کی جنت نہیں ہے. جنت اللہ پاک کی ہے. اس پاک رب نے جنت کو مصطفیٰ کریم کے دست اقدس میں دیا ہے تقسیم کرنے کے لیے. ہاں، اس لیے وہ بھی شخص انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے جو کم وقت جمعہ نہیں پڑھتا. ہاں، جمعہ ہی نہیں پڑھتا، وہ بھی سینہ ٹھوک کے کہتا ہم ہی جنت میں جائیں گے. کیا کانفیڈنس آپ کو ہے؟ نام اعمال میں سب گول گول ہے. ہم ہی جنت میں جائیں گے. وہ کاؤنٹر بتا دیجئے جہاں پر یہ ٹکٹ ملتا ہے جنت والا، ہم بھی چلے جائیں. لے آئے ٹکٹ انہیں سے یار. اللہ ارشاد فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو پلٹ کر تمہارے رب کی طرف نہیں جانا ہے؟ پیدا کرنے والے کا حق ہوتا ہے حساب اسے لینا ہے. اس لیے وہ بہرائچ کے ترائی علاقہ میں بسنے والوں مرغا مچھلی تیتر بٹیر کھا کھا کر کے اپنی ٹنکی اوور لوڈ کر کے موج سے سونے والوں اتنا دھونے جاؤ گے شکلیں بگڑ جائیں گی تمہاری. اس چکر میں مت رہنا کہ مولانا لوگوں نے بہت جنت بانٹی ہے اور پیر صاحب بھی جنت بانٹ کے چلے گئے ہیں. نہ ان مولانا کو پتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، نہ اس مولانا کو پتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. ہم کہے کہ ڈگری نہیں یار لوگوں کو، یعنی ہم مند بدھی کی آدمی بن گئے یار. اللہ فرماتا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ میرا رب کوئی اپاہج ہے معاذ اللہ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ایسا سپر پاور ہے، ایسی طاقت والا ہے، دنیا کے سارے بڑے بڑے طاقتور جس کے سامنے دھراشائی بنے پڑے ہوئے ہیں. اس احکم الحاکمین کو نہیں جانتے تم؟ رب نے خود فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے چنو منو چپ رہے یار، بڑا ہنس رہا تو. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے؟ اس رب کی طرف سے جس نے تجھے پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک بنایا اور جس شکل میں چاہا تیری ترکیب اس شکل میں فرمائی. انسان قدرت کا وہ انمول شہکار ہے کہ انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی قوم رب نے نہیں پیدا کی. جنات، پری، حور، غلمان، سب سے زیادہ خوبصورت ہمیں اور آپ کو ہمارے رب نے بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتا ہم نے انسانوں تمہیں ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. یقین نہیں آتا ہے تو ایک شیشہ رکھیے اپنے سامنے، اپنے رخ زیبا کی زیارت فرمائیں اور کتے کو دیکھیں، کمپیر کیجئے کون اچھا ہے. اپنے کو دیکھیے، خنزیر کو دیکھیے، دیکھیے کون اچھا ہے. اپنے کو دیکھیے، مینڈک، بلی، چھچھوندر، کاکروچ، سانپ، ہاتھی، گھوڑا، بیل، بھینس، دیکھیے کون اچھا ہے. اللہ نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا ہے، مزید اس کا کرم یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کی اولادو ہمیں تجھے بزرگی کا تاج بھی دیا ہے. بزرگی کا تاج. اس رب کا احسان بھول گئے؟ ایک خوبصورت چہرہ، ماشاءاللہ، آنکھیں، سبحان اللہ،
پیشانی ماشاءاللہ، جگر گردہ کلیجی اتری پچونی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھیک بنایا اللہ نے، سب کچھ پیسہ لیا اس نے؟ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں علاج کروانے، ایک ٹیبلٹ بھی فری نہیں دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایک ٹیبلٹ فری نہیں دیں گے، لیکن اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، کوئی پیسہ لیا رب نے؟ تو اس کا کچھ تو حق بنتا ہے۔ اچھا جب تک آدمی غریب رہتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، چلیے جب مالدار ہوتا گاڑی واڑی لے کے آ جاتا ہے نا، تو گاڑی پہ یہ نہیں لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، لکھتا ہے یہ نظر میرے پیر کی ہے، یہ نظر دولت دیا رب نے، یہ نظر میرے پیر کی ہے۔ بھائی کمال کی تھنکنگ تمہاری ہے۔ زندگی رب دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، حیات و ممات اللہ کے قبضے قدرت میں، صحت اور بیماری اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، سب رب دیتا ہے۔ اور جب مل جاتی ہے یہ نظر میرے پیر کی، اپنے بھیجے میں جو دماغ ہے نا نشے جس میں تھوڑی روشنی ہے، اس کو تھوڑا اور ڈھنگ سے تیز کر لو تاکہ پتہ چلے اللہ کا حق ہے۔ رب نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کا مقام نہیں پہچانا جیسا کہ اس کا مقام پہچاننا چاہیے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب رب کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا بادشاہ صرف رب ہے۔ 3 اور 5 سال کے لیے پردھان بنتا ہے پگلا جاتا ہے، اس کی توند اتنی پھول جاتی ہے بیٹے کی ہے۔ اور جو اللہ کریم سارے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کا کوئی حق ہی نہیں پوچھتا۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ تم نے نہیں پہچانا اپنے رب کا حق جیسا کہ تمہیں پہچاننا چاہیے تھا۔ اگر پہچانتے، اور سنیوں نماز تم پر فرض ہے، تم پر، اور تم جمعہ ٹکاتے ہو۔ اگر میں بھی ہاتھ اٹھوا لوں کتنے لوگ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں 90% بلکہ 95% ایسے سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے۔ او لوگو، اللہ کی روزی حلق شریف کے اوپر تک ٹھوس ٹھوس کے کھانے والوں، صبح بھی 3-4 روٹی چیپنے والوں، دوپہر میں خوب ٹنو اور کھا کر کے ٹنکی پہ ہاتھ پھر کے گھومنے والوں، شام کو بھی چرا کے کھانے والوں، پھر گھوم کر کے چکر لگانے، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا تمہارا؟ اللہ چاہے نا جو تم نے کھایا ہے اگر یہ پچے نہیں نا، دنیا کا کوئی ٹیبلٹ تمہارے اس توند میں گئے ہوئے سامان کو پچا نہیں سکتا ہے۔ اپنے رب کا شکریہ ادا کر بندے، اللہ کا احسان نہیں مانتا۔ ہم نے پیروں کا احسان اتنا بتا دیا ہے، ہر کوئی پیر 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 پیر، جلسہ نبی کے نام کا، اور ریتے جا رہے ہیں پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب۔ بھائی صاحب جلسہ نبی کا ہو تو نبی کی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں الا ماشاءاللہ توحید پر کوئی خطاب نہیں ملتا ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے۔ یہ وہ انسان ہے، رب فرماتا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، اور ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اتنا کیسے پگلا گیا ہے؟ رب نے کس سے پیدا کیا میں اور آپ کو؟ ایک ناپاک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ ناپاک سے وجود پذیر ہونے والا انسان جب انسانیت کے دائرے میں رہ کر کے قدرت کا شاہکار بن کر کے رب کی فرما برداری کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے تو رش کے ملائکہ بن جاتا ہے، اور جب خدا کا حکم بھول جاتا ہے تو دنیا کا ذلیل ترین انسان بن جاتا ہے۔ شاید آج کی تاریخ میں تمغہ ہم مسلمانوں کے پاس میں ہے۔ دنیا ہمیں گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے، دنیا ہماری آہو پکار سننے کو تیار نہیں، دنیا ہمارے زخمی وجود پر مرہم رکھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، بدلیے۔ ان جلسوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے، اب تک بے نمازی تھے تو سنیے مہودے جی، آج کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دینا۔
اب تک بدماشی کرتے تھے تو آج کے بعد بدماشی کرنا بند کر دینا. اب تک جھوٹ بولتے تھے تو اب جھوٹ مت بولیو. چغلی غیبت کرتے تھے آج کے بعد مت کرنا, اور اگر کرتے ہو تو جلسے کرنا بند کر دو جناب. کوئی سینس نہیں ہے. چاہے مرچی لگے کسی کو, چاہے نمکین لگے, ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑتا نہیں تھا. سیدھی سیدھی بات کرنی مجھے آتی ہے. ڈریے اپنے پروردگار سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب مرو تو مسلمان بن کے مرو. رب سے ڈرنے کا کیسا حق ہوتا ہے؟ کسی سے پوچھو اللہ سے بالکل ڈرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, ہاں کبھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ڈرنا پایا گیا تھا. بولے اللہ سے ڈرتے ہیں, ہاں ڈرتے ہیں. چگلی گلی نہیں کرتے, کبھی کبھی کر لیتے ہیں. تو کائے کو ڈرتے بھائی صاحب؟ چوری اوپر سے سینہ چوری, کیا دغدغے کے ساتھ یار, کوئی شرم بھی نہیں ہے, غیرت بھی مر گئی ہے, انسانیت نے دم توڑ دیا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بدلو اپنے آپ کو. ان جلسوں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, فری نہیں ہوتا ہے. مہک والا, ٹیوب لائٹ والا, یہ شامیانہ والا, یہ جناب والا گدا والا, حوجی وغیرہ وغیرہ, یہ سب پیسے لگتے بھائی صاحب. کھانا وانا ماشاءاللہ, ٹنکی اوور لوڈ, سب کھا پی کے سب پہ پیسے لگتے ہیں. او لوگوں, ان پیسوں کا ستیہ ناش کرنا بند کر دو. کچھ مولانا نے ہم سے کہا, مولانا یار آپ ایسی تقریر کرتے ہیں تو جلسہ ہی بند ہو جائے گا, تو ہمارا کیا ہوگا؟ یار کمال کی بات کرتے ہیں. اللہ رزاق ہے یار, اللہ رزاق ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. پڑھا میرا رب کیا کہتا ہے؟ جو پروردگار چیٹیوں کو روزی دیتا ہے, چڑیوں کو روزی دیتا ہے, کتے بلی گدھے کو روزی دیتا ہے, سانپ بچھو چدودر کو روزی دیتا ہے. ہم تو 6 فٹ کے انسان اشرف المخلوقات ہیں, ہمارا رب کیا ہمیں روزی نہیں دے گا؟ تو ان جلسوں کا جو مین مقصد ہوتا ہے قوم کی اصلاح ہو. اگر وہ اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر سمجھ جائیں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی پہلے دھنائی ہوگی. ہاں ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہاں یہ بندہ اس میں مولانا ہم کو کہہ کے چلے گیا اپنے نام نے, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. اتنے دھنے جائیں گے مولوی نا سب سے پہلے کہ چھٹی کا دودھ یاد آئے گا. ہاں جو جتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جو جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے سپیریئر پرانی کا نام حضرت انسان ہے. کائنات میں کمانے والی قوم کا نام حضرت انسان ہے. انسان کے علاوہ کوئی مخلوق کماتی نہیں ہے. کیا سب مر گئے؟ چڑیوں کو دیکھیے کتنے رنگ برنگی چڑیاں ہیں, اتنی چھوٹی سے لے کر کے اتنی موٹی تک. مچھلیوں کو دیکھیے ماشاءاللہ, مگرمچھ, ہاتھی, گھوڑے,